بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تیسرے پارے میں ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، خاص طور پر تیسرے پارے کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہوتا ہے وہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں۔ یوں تو سارے کے سارے نبی عظمت و شان والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، لیکن کچھ نبیوں کو درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی گئی۔ ان میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان پانچوں نبیوں کو مرسلین کہا جاتا ہے، اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم ان رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی رسول ہونے میں، نبی ہونے میں سب اللہ کے پیارے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بہرحال ان کے درجات ہیں۔ کسی ایک نبی کو فضیلت دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے یا ان کی شان کو کم کیا جائے۔ سب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی یہ وہ عظمت والی یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر خاص طور پر اسم اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اور اس بات کا بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اس کے بندے شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا وہ مناظرہ بھی بیان کیا گیا، وہ ڈیبیٹ بیان کی گئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ سے کہا تھا اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر یہ لاجواب ہو گیا، اسے جواب نہ بن پڑا اور یہ پریشان ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی اس میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اطمینان قلب کے لیے آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ 4 پرندے لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو فرمایا 4 پرندے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان چاروں پرندوں کا قیمہ بنا دیا گیا، اور ان کے جو سر تھے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کا قیمہ جو تھا، گوشت، چاروں پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر آپ نے ان کا نام لے کر بلایا، ایک غالباً کوا تھا، ایک اسی طرح مرغ تھا، اور مور، اور اس طرح یہ 4 پرندے تھے۔ جب آپ نے نام لے کر بلایا تو گوشت ان کا آیا آپ کے پاس، اڑ کر چاروں جگہوں سے گوشت آیا، اور اپنا جو سر اس کے ساتھ مل کر وہ زندہ ہو گیا۔ یہ آپ کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اسی طرح آیت نمبر 273 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو صدقے ہیں، صدقات ہیں، وہ ان کے حقداروں کو دو۔ صدقہ یہ حقدار کو پہنچے تو برکت ہوتی ہے، اگر غیر حقدار کو پہنچے تو یقیناً اس میں پھر خرابیاں آتی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 274 کے اندر سود کے بارے میں بیان کیا گیا، اور سود خور کا بیان کیا گیا۔ کہا کہ سود خور یہ ایسے ہوتا ہے جسے شیطان اس کے ساتھ ٹچ ہو کر اسے بالکل مبہوت کر دیتا ہے، اس طرح سود خور کی مثال۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ سود کھانے والا یہ اللہ سے گویا اعلان جنگ کرنے والا ہے، اللہ نے اس کے لیے اعلان جنگ کیا ہے۔ سود کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے، بغیر معاوضے کے، بدلے کے آپ نفع لیتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال، آپ کسی کو 10,000 قرضہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب میں آپ سے 11,000 لوں گا، تو یہ 1,000 جو ہے یہ آپ کا بغیر کسی عوض کے آیا، یہ سود ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 282 کے اندر اللہ تعالیٰ نے
جو آپس میں مالی لین دین ہم کرتے ہیں اس کے کچھ اصول، کچھ ضابطے بیان کیے۔ مثلا جب تم لین دین کرو تو اس کو فرمایا لکھ لو، گواہ مقرر کر لو، اور جب گواہی دینے کی باری آئے تو جو گواہ مقرر کیا گیا وہ اس بات پر گواہی بھی دے۔ اسی طرح اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اگر آپ سفر میں جانا چاہتے ہیں اور کسی کے پاس قرض دینے والا جو ہے وہ رہن رکھ سکتا ہے، یعنی آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے بدلے میں رہن رکھ سکتے ہیں، گروی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں تاکہ اسے ضمانت کے طور پر رہے۔ اچھا، اسی طرح آیت نمبر 285 کے اندر 85 86 اور آخری جو سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں اس کی فضیلت خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو، اپنے گھر کی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بہترین قسم کی یہ دعا ہے، اور یہی 2 آیتیں ہیں جو ہم اپنے مردوں کے دفن کرنے کے بعد ان کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی یہی ہے۔ سورہ آل عمران یہ کیا کہتے ہیں، یہ 3 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی۔ اچھا، سورہ آل عمران کے اندر بہت سارے ویسے تو مضامین ہیں، خاص طور پر ایک اس کے اندر آیتوں کی تقسیم بیان کی گئی ہے، یعنی قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں فرمایا کہ یہ آیتیں یہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ آیتیں جنہیں کہتے ہیں آیات محکمات، یعنی جس کا ترجمہ ہم سنتے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، تو بات سمجھ آ گئی، اللہ کے ایک ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، کچھ آیتیں قرآن کی وہ ہیں کہ جن آیتوں کا ترجمہ تو آتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا بات ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ اس طرح کی آیتوں کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ بیان کیا، فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے اللہ جانے، ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے حبیب جانے، اللہ کے علم دینے سے۔ تو اس طرح کی آیتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آیات مقطعات، جیسے میں نے بیان کیا تھا لوح قرآنی، اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ پتہ چلا اللہ کا محبوب بننا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پر چل کر نبی پاک کی اطاعت کر کے بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ نبی پاک کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے تو یقیناً وہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ شیطان کے رستے پر چلے گا۔ اور سورہ یہ تیسرے پارے کے آخری رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کی آمد کو، میلاد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے اور اس دوران اگر میرا پیارا حبیب ایک نبی تمہارے پاس آ جائے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا اس وقت تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر سب نبیوں نے اس بات پر عہد لیا، گواہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس سے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور آخر کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے تو وہ اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے اب صرف ایک ہی دین کی اتباع، پیروی اور اس دین کو اختیار کیا جا سکتا ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین
پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔